لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ یہ روحانیت کا راز آخر ہے کیا؟ لطائف، کیا ان کا قرآن اور سنت کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ کیا ہمیں آپ بتائیں گے کہ ان لطائف کی حقیقت کیا ہے؟ یہ لطیفے ہیں کیا؟ یہ روحانی راز ہیں؟ تو میں اکثر ایک بات کرتا ہوں جو سوچا آج آپ کے ساتھ بھی کروں، وہ یہ دیکھیے سامعین، لطائف یا چکراز یہ اسپرچولیٹی میں، روحانیت میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی بندہ اپنا باڈی بلڈ کرنا چاہتا ہے کہ میں باڈی بلڈر بنوں، تو وہ جم جوائن کرتا ہے۔ اب دیکھیں پروسیس کیا ہے، اس نے جم کو جوائن کیا، وہاں پہ جب جائے گا تو وہاں پہ اس کو ٹرینر ملے گا۔ وہ ٹرینر اس کو بتائے گا کہ آپ اتنا کے جی سے ڈمبل سٹارٹ کریں، یا مختلف بٹر فلائی اور مختلف ایکسرسائزز ہیں، وہ اس کو بتائے گا۔ پھر کیا ہوگا، وہ ڈیلی بیسس پہ یا الٹرنیٹ ڈیز پہ کبھی آرم، کبھی لیگز، کبھی چیسٹ، وہ مختلف ایکسرسائز کرے گا۔ جیسے ہی وہ ڈمبل اٹھاتا ہے یا ایکسرسائز کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کی مسل ٹیشو پھٹتے ہیں۔ پھر جب وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایڈیکویٹ کوانٹٹی میں آپ پروٹین لیں، تو پھر وہ اس کی پروٹین جب وہ زیادہ لیتا ہے تو وہ جو ٹیشو پھٹ جاتے ہیں یا ٹوٹ جاتے ہیں، تو وہ جب واپس جب بنتے ہیں 24 گھنٹہ کبھی 48 گھنٹے لگتے ہیں اس میں، تو وہ پھر اس کی باڈی بلڈ ہونا، مسل بلڈ ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو یہ ایک پورا پروسیس ہے۔ لطائف بھی اسی طریقے کی ایک چیز ہے، لیکن وہ روحانیت میں ہوتا ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ یہ بھی ہمارے جسم کے مختلف، سمجھیں کہ ایک مسل ہے جو ہمیں بلڈ کرنے ہیں، یا ہم کہیں کہ ایک آرگنز جیسے ہیں، ہمارے روحانی آرگنز ہیں۔ ان روحانی آرگن سے ہمیں مختلف کام لینا ہے۔ جیسے ہم نے مسل بنائے تو ہم 5 کلو، پھر 7 کلو، پھر 10 کلو، پھر 15 کلو پہ آ گئے۔ تو ہم نے کیا کیا کہ گریجولی ہماری اسٹرینتھ بڑھتی گئی۔ بالکل اسی طرح جب ہم لطائف پہ کام کرتے ہیں، صوفیزم میں یا روحانیت میں جب مرشد بتاتا ہے لطائف کو ایکٹیو کرنا، ذاکر کرنا، تو وہ ایکچولی اسٹرینتھ بناتا ہے روحانیت کی۔ جیسے جیسے انسان کی روحانیت میں اسٹرینتھ بڑھتی جائے گی تو وہ اسٹیجز جو ہے وہ اپ گریڈ ہوتا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے صوفیزم میں شریعت، پھر یہ اسٹیجز ہیں، شریعت، اس کے بعد پھر طریقت، پھر حقیقت اور معرفت۔ تو اسی طرح جب لطائف ذاکر ہوتے ہیں تو وہ لطائف ہیلپ کرتے ہیں روحانی طور پہ اس خاص انسان کو کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کر پائیں۔ اب لطائف ہیں کیا؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا ان کی حقیقت، یہ مختلف سلاسل ہیں، مشائخ کے لوگ ہیں۔ کسی نے اس کو 7 لطائف کہا ہے، کسی نے 12 لطائف بتائے، تو کوئی کہتا ہے کہ لطائف ستہ مطلب 6 لطائف ہیں۔ تو یہ گنتی جو ہے یہ تو اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، لیکن ان کے جو کام ہیں وہ تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ یہاں تک کہ صوفیزم جو اسلامک مسٹسزم ہے اور ہندوازم میں جو اسپرچولیٹی ہے، دونوں میں لطائف یا چکراز وہ تقریباً ایک ہی کام کرتے ہیں۔ ان کی پوزیشن شاید وہ روحانی پوزیشن ان کی جو ہے وہ تھوڑی چینجنگز ان میں ہے، ان کی لوکیشنز میں، ان کے کلر میں تھوڑی چینجنگ ہے، لیکن جو ان کے کام ہے وہ تقریباً سیم ہے۔ اب ہم تو بات کریں گے، آج جو ہم بات کریں وہ لطائف پہ بات کریں گے۔ اب میں سمپل بتاتا ہوں کہ کس طرح یہ ہوتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل ایک لطیفہ ہے جسے لطیفہ نفس کہا جاتا ہے، اس کے بعد لطیفہ قلب، اس کے بعد آپ آ گئے لطیفہ روح، پھر لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، لطیفہ سر، اس کے بعد سلطان اذکار۔ یہ لطیفے ہیں مختلف۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان سب کا جو میں نے آپ کو نام بتایا ہے، ان سب کو ذاکر کرنے کے لیے مختلف قسم کی ایکسرسائزز ہیں، اور ایکسرسائز کے ساتھ جیسے ہی آپ ان کو ذاکر کر لیں گے تو آپ کی جو روزمرہ کی لائف ہے اس پہ ان کے اثرات ہوں گے۔ جیسے
اگر لطیفہ نفس آپ کا ذاکر ہو جائے گا تو آپ کا اپنے نفس پہ کنٹرول آ جائے گا. زبردست قسم کا آپ کا کنٹرول جب نفس پہ آئے گا، نفس امارہ پہ، جو آپ کو فحش اور غلط باتوں کی طرف نفس انسان کو لے کے جاتی ہے. اسپرچولیٹی میں، صوفیزم میں سب سے پہلے نفس کو ہی کہا گیا ہے کہ اس کو آپ کنٹرول کریں اس پہ. یہاں تک کہ قرآن میں تزکیہ نفس، آپ نے ضرور سنا ہوگا تزکیہ نفس کے بارے میں، کہ قرآن کہتا ہے کہ مومن جو ہے وہ تزکیہ نفس کرتا ہے، اور رسول قرآن حکمت اور تزکیہ نفس بتاتا ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلا لطیفہ جسے ہم لطیفہ نفس کہتے ہیں، اگر اس کو ذاکر کریں گے، اس کا خاص ذکر ہے، کوئی لا الہ الا اللہ کا ذکر دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہیں یا مراقبہ کریں، تو آپ کا یہ لطیفہ جسے ہم لطیفہ نفس کہتے ہیں، یہ آپ کا ذاکر ہو جائے گا. جیسے یہ ذاکر ہوگا تو آپ کے روزمرہ کے معاملات جو ہیں اس میں آپ کا نفس پہ کنٹرول ہو جائے گا، آپ کی خواہشوں پہ کنٹرول ہو جائے گا. یہ جو ہم بڑی بڑی خواہشیں کرتے ہیں، ہماری خواہشیں رکتی نہیں ہیں، ان پہ کنٹرول ہو جائے گا. ایک اور مثال دے دیتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ دوسرا لطیفہ قلب ہے، جسے ہم دل کہتے ہیں، قلب. اس کو ذاکر کرنے کے لیے کون سا ذکر دیا جاتا ہے؟ اللہ یا اللہ کا. اب جب کہتے ہیں کہ 80 ہزار مرتبہ ضربے لگائیں گے اللہ اللہ، تو یہ آپ کا قلب جاری ہو جائے گا، آپ کا لطیفہ قلب جاری ہو جائے گا. اس سے ایک تو آپ کا جو ذاکر ہو جائے گا، دل دھڑکنے کے ساتھ اللہ اللہ کرتا رہے گا لاشعوری طور پہ، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا قلب سلیم ہو جائے گا. قرآن میں آیا ہے کہ قلب سلیم، وہ قلب جو سلامت ہے غلط چیزوں سے، برائیوں سے، بغض سے، جھوٹ سے، ملاوٹ سے، اور دوسرے کی جو ہم کرتے ہیں بیک بائٹنگ، ان سب چیزوں سے، تہمتوں سے، نفرتوں سے، لالچ سے، حرص سے، ان سب چیزوں سے پاک ہو جائے گا. اور وہ قلب جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے اور یہ کبھی بھی نہیں سدھریں گے. تو ہم جب سلیم ہوگا، منور ہوگا، قلب سلیم ہوگا، قلب منور ہوگا، قلب روشن ہوگا، قلب ذاکر ہوگا، تو کیا ہوگا کہ وہ قلب ان ساری غلط چیزوں سے ہٹ جائے گا. اور جب زندگی کے معاملات پہ ہم جب آئیں گے، اب پریکٹیکل کی بات کر رہا ہوں، تو کبھی بھی کسی کے خلاف نہیں بولیں گے. نفرت جو ہے، جو ہم دل میں رکھ دیتے ہیں کہ فلاں سے وہ اب نفرت ختم کر دیں گے. آپ معاف کرنا سیکھ جائیں گے، آپ رحم دل بن جائیں گے. یہ دیکھیں صفات ہیں، یہ بہت عظیم چیزیں ہیں، یہ کوئی عام چیزیں نہیں ہیں. تو اسی طرح دوسرے بھی ایسے لطیفے ہیں جن پہ ہم جو ہے بات کرتے ہیں، ان کو ذاکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہماری جو روزمرہ کی لائف ہے اس پہ بھی ان کے اثرات ضرور ہوتے ہیں. آج تک جو میں نے بہت سارے ایسے لطائف پہ بنائی ہیں ویڈیو، جس میں نے ڈیٹیل میں ان پہ بات کی، ان کی لوکیشن کے بارے میں، ان کے کلر کے بارے میں، ان کو ذاکر کون سے ذکر سے کرنا ہے، یہاں تک کہ ان کے جو روزمرہ کے اثرات ہیں وہ کیا ہیں. تو اگر کوئی آپ میں سے ڈیٹیل میں جانا چاہے تو اسی چینل میں آپ القرآن مرشدین میں جائیں، اوپر جا کے آپ سرچ بار میں لطائف ستہ اور آگے القرآن مرشدین لکھیں تو پوری لسٹ آ جائے گی، جس میں آپ کی ضرورت کے مطابق جو بھی ویڈیو ہوگی وہ سامنے آ جائے گی ڈیٹیل میں. پھر بھی اگر کوئی سوال ہو تو ضرور کیجیے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.